بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور موضوع کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم ایک اہم اور حیرت انگیز موضوع پر بات کریں گے۔ کیا سفیانی دور شروع ہونے والا ہی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مسلمانوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ موجود رہا ہے، کیونکہ سفیانی کا ذکر احادیث میں قیامت کے قریب ہونے والے اہم واقعات میں ملتا ہے۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ سفیانی کا تعارف۔ احادیث مبارکہ میں سفیانی کا ذکر فتنوں کے ایک اہم کردار کے طور پر کیا گیا ہے، جو قیامت سے پہلے شام کے علاقے سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سفیانی شام سے نکلے گا اور دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ سفیانی ایک ایسا ظالم اور جابر حکمران ہوگا جو اپنے اقتدار کے لیے بے شمار قتل و غارت کرے گا اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کرے گا۔ سرزمین شام میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جس کے متعلق احادیث میں بتا دیا گیا تھا؟ وہ سرزمین شام سے اٹھے گا اور پورے عرب پر حکومت کرے گا۔ لیکن سفیانی کے سامنے آنے کے بعد امام مہدی کا ظہور بھی یقینی ہے۔ سفیانی قیامت کے قریب مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں فتنے برپا کرے گا۔ اس کا نام سفیانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق بنی امیہ کے قبیلے کی شاخ بنو سفیان سے ہوگا، جو کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی نسل سے ہے۔ روایات میں سفیانی۔ اہل سنت کی روایات۔ ظہور کا مقام۔ سفیانی شام، دمشق یا اس کے آس پاس سے ظاہر ہوگا۔ فطرت۔ وہ ایک انتہائی جابر، سفاک اور خونخوار حکمران ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا، خاص طور پر اہل حق اور مسلمانوں کو۔ ظہور کا وقت۔ اس کا ظہور مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کچھ پہلے ہوگا اور وہ امام مہدی کے خلاف جنگ کرے گا۔ اعمال۔ وہ فتنہ و فساد، ظلم و ستم اور دین میں بگاڑ کا باعث بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے، سفیانی کی فوج کو زمین نگل جائے گی۔ ترمذی۔ اہل تشیع کی روایات۔ ظہور کا مقام۔ اہل تشیع کی روایات میں بھی اس کا تعلق شام سے بتایا گیا ہے۔ فطرت۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کا سخت ترین دشمن ہوگا اور ان کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کرے گا۔ قتل و غارت۔ اہل تشیع کی روایات کے مطابق وہ خاص طور پر اہل بیت کے ماننے والوں اور اہل عراق پر ظلم کرے گا۔ اہل تشیع کے مطابق سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوگی اور وہ مارا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک شخص سفیانی کے نام سے ظاہر ہوگا۔ وہ شام کے علاقے سے نکلے گا اور ظلم و ستم کرے گا۔ قرآن مجید اور فتنہ سفیانی۔ قرآن مجید میں سفیانی کا براہ راست ذکر نہیں ہے، لیکن فتنوں کے بارے میں اشارہ موجود ہے۔ اور زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اصلاح کی بات ہو رہی ہو۔ سورۃ الاعراف۔ سفیانی کا فتنہ انہی فسادات میں شامل ہوگا جو انسانیت کو شدید آزمائش میں ڈالے گا۔ سفیانی کے فتنوں کی نشانیاں۔ احادیث میں ان نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شام میں فتنے کا آغاز۔ سفیانی شام کے علاقے سے نکلے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ شام سے اٹھے گا اور سفیانی اس کا سردار ہوگا۔ ابن ماجہ۔ بیت المقدس کی جانب پیش قدمی۔ سفیانی اپنی افواج کو بیت المقدس کی طرف لے جائے گا اور وہاں جنگ و جدل کا آغاز کرے گا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ سفیانی کا فتنہ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت ہوگا۔ شام کا ذکر احادیث میں اہمیت کے ساتھ ملتا ہے اور موجودہ حالات کو دیکھ کر بہت سے لوگ
اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا شام کی موجودہ صورتحال سفیانی کے فتنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شام کی فتح اور احادیث کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کا ایک حصہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور وہ شام میں ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں شام کی سرزمین کو فتنوں کے ساتھ ساتھ حق کے قیام کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ شام کی صورتحال۔ آج شام شدید بحران اور جنگ و جدل کا شکار ہے۔ داخلی جنگ اور سیاسی انتشار۔ شام میں دہائیوں سے جاری خانہ جنگی نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ کئی عالمی طاقتیں شام میں اپنے مفادات کے لیے مداخلت کر رہی ہیں، جس سے علاقے میں مزید انتشار بڑھ رہا ہے۔ اسلامی مقدسات کی حفاظت۔ شام میں موجود اسلامی مقدسات جیسے مسجد اقصیٰ کے قریب کے علاقے ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے ایک حساس موضوع رہے ہیں۔ کیا یہ حالات سفیانی کی آمد کی پیش گوئی کر رہی ہیں؟ کئی علماء اور محققین ان حالات کو سفیانی کے فتنے کے قریب سمجھتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب فتنے بڑھ جائیں گے اور شام ان فتنوں کا مرکز ہوگا۔ موجودہ حالات میں عالمی طاقتوں کی شام پر نظریں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ان احادیث سے مماثلت رکھتی ہیں۔ مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت اور اتحاد کی کمی ان پیشن گوئیوں کی عملی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ شام کی فتح اور مسلمانوں کا کردار۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور سفیانی کے خاتمے کے بعد شام دوبارہ اسلام کا مرکز بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی شام میں اپنے خیمے لگائیں گے اور اسلام کا غلبہ قائم کریں گے۔ یہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ شام کے موجودہ حالات عارضی ہیں اور مسلمانوں کا روشن مستقبل اللہ کے وعدے کے مطابق ضرور آئے گا۔ شام کی موجودہ صورتحال ہمیں دین کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دعاؤں میں شام کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، امت کے اتحاد کے لیے کام کریں، فتنوں کے دور میں صبر اور تقوی اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سورہ آل عمران۔ شام کی موجودہ صورتحال اور فتنہ سفیانی کے موضوع پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ حالات پیشن گوئیوں کی تکمیل کی جانب اشارہ کرتے ہیں؟ اپنے قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید اسلامی موضوعات سے جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔